وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اس آیت میں سجدہ ہے، بعد میں ہم سجدہ کر لیں گے. اس کو کہتے ہیں واجب التاخیر. کیا؟ اگر نماز کے اندر سجدہ پڑھا جائے گا تو نماز کے اندر ہی سجدہ کرنا پڑے گا، نماز کے اندر ہی جب یہ تلاوت کر لیں. لیکن نماز کے علاوہ اگر کر لیں گے تو اس کو کہتے ہیں واجب التاخیر. وہ واجب الفور ہے، یہ واجب التاخیر ہے. بعد میں جا کر کسی بھی وقت آدمی سجدہ کر لے تو سجدہ ادا ہو جائے گا. تو وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب اللہ تبارک تعالی یہاں سے یہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے مخلوق بنائی ہے، کیا ہے؟ مخلوق بنا لی ہے. تو یہ سب مخلوق، چاہے آسمانی مخلوق ہو یا زمینی مخلوق ہو، کچھ تو ایسے ہیں جو ہم کو نظر آتی ہیں، کچھ تو ایسے جو ہم کو نظر نہیں آتی ہیں. تو یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اور ان کا سجدہ الگ الگ ہے، اپنے اپنے الگ طریقے سے. قرآن پاک میں یہ ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. آپ نے نہیں دیکھا ہے انسان جو آسمانوں میں چیزیں، جو زمین میں چیزیں، سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. پھر ترتیب لگائی اللہ نے کہ سورج مجھے سجدہ کرتا ہے، چاند بھی، ستارے بھی، تمام کائنات کے پہاڑ، سارے درخت، کیا؟ اور دواب، چوپائے ہیں. اور جب انسانوں کا تذکرہ آیا تو اس میں سب انسانوں کا تذکرہ نہیں کیا، کہا کہ کثیر، کیا؟ سارے نہیں، سارے نہیں. بہرحال اس میں یہ پتہ چلا کہ سورج بھی سجدہ کرتا ہے. کیسے سجدہ کرتا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. حضرت ابو ذر غفاری کی روایت ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو سورج ڈوبا اسی اسنا میں. آپ نے فرمایا کہ آئین تذهب هذه. تو ابو ذر یہ سورج کہاں گیا؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، مجھے معلوم نہیں. فرمایا تحت العرش. کیا؟ تو یہ عرش کے نیچے جاتا ہے جب یہ ڈوبتا ہے. ثم تسجد، پھر سجدہ کرتا ہے. ثم تستاذن، پھر اجازت طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے کل چڑھنے کی اجازت ہے یا؟ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ سجدہ کرنے کے بعد آگے اپنے محور میں جاتا ہے. صبح کو مشرق سے پھر چڑھتا ہے، پھر ڈوبتا ہے تو پھر چڑھتا ہے. تو سلسلہ جاری ہے. فرمایا ان قریب ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج سجدہ کرے گا اور اجازت طلب کرے گا. کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا آج اجازت نہیں ہے آگے بڑھنے کی. پھر کیا کہیں گے؟ ارجعی، کیا؟ من حیث جیتے، اے سورج واپس جا، واپس جا جہاں سے آیا. تو اس لیے سورج جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا، وہ واپس آئے گا. کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے نظام ہی بدل گیا. تو جب سورج واپس آئے گا، آگے نہیں بڑھا، ادھر سے بڑھ کے ادھر مشرق سے چڑھنا تھا. تو صبح کو جب لوگ انتظار کرتے ہوں گے کہ روشنی آئے گی، دن نکلے گا، سورج نکلے گا، تو اپنے اپنے کاموں میں جائیں گے. کوئی کھیت میں جائے گا، کوئی اور کہیں جائے گا. تو صبح کو دیکھیں گے کہ روشنی نہیں آ رہی. کیا؟ اندھیری برقرار ہے. تو لوگ حیران ہو جائیں گے کیا بات ہے. اب کس سے پوچھے؟ کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ فون پر بتا دیں گے بھائی سورج کو آج لیٹ کیوں ہوا؟ الحمدللہ. تو لوگ پریشان ہو جائیں گے. اللہ. اور استبلوں میں اور طبیلوں میں یہ چوپائے ہیں، یہ بھی آوازیں نکالیں گی کہ ہم کو بند کیوں رکھا ہے، کھولتے نہیں. دوپہر کا وقت ہوگا کیا نا، کہ اتنا ٹائم ہو جائے گا، اب روشنی آنی شروع ہو جائے گی. اور جب دیکھیں گے روشنی آ رہی ہے تو لوگ دیکھیں گے مشرق کی طرف، لیکن سورج نکلے گا مغرب کی طرف. کیا؟ سائنس والے بھی کہتے ہیں کہ مغرب کی طرف سورج نکلے گا، لیکن ہم تو ایمان کی بنیاد پر کہتے ہیں. کس پر؟ وہ تو آپ تجربات کی بنیاد پر کہتے ہیں. اس لیے قرآن پاک میں فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم اس کائنات میں ایسے ایسے نشانے دکھائیں گے اپنی قدرت کی کہ لوگوں کو ماننا پڑے گا یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے. احادیثوں پر بھی ایمان لانا پڑے گا. تو سورج نکلے گا مغرب سے. کس سے؟ یہ قیامت کی علامتوں میں ایک علامت ہے، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے. تو طلوع الشمس من المغرب. حیران ہو جائیں گے لوگ. ایمان والے کہیں گے کہ ہاں ہم کو پہلے معلوم تھا، ہم کو پہلے، اس لیے ان کو کوئی گھبراہٹ ہونے والی نہیں ہے. تو پہلے سے جو معلوم ہے، اب ڈیٹ معلوم نہیں ہے کہ کب آئے گا، لیکن آئے گا. پھر پوچھا گیا کہ حضرت یہ
نشانی کیسی ہے کیا؟ آپ نے فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ آج تک توبہ کا دروازہ کھلا تھا کیا؟ جو آئے جب آئے گھر میں توبہ کرے، مسجد میں توبہ کرے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کفر سے توبہ کرے، شرک سے کرے، گناہوں سے کرے. اگر مسلمان ہے وہ صرف گناہوں سے توبہ کرنی ہے نا. لیکن فرمایا کہ اب وہ وقت آ گیا، اب کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند ہو گیا. توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے، یعنی کوئی مسلمان توبہ کرنا چاہے کہ شراب پیتا تھا، چوریاں کرتا تھا، باقی گناہ، یا اللہ میرے گناہ معاف، مجھے توبہ کرتا ہوں، قبول نہیں ہوگی. یا کوئی شخص جو ہے وہ کہے گا کہ میں مومن بننا چاہتا ہوں، اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، کہتے ہیں یہ بھی، اس کی بھی اجازت؟ کیوں؟ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. بڑا کتنا ہے توبہ کا دروازہ؟ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی چیزیں بڑی ہوتی ہیں نا. بس سورج کتنا بڑا ہے، بلب کے برابر تھوڑے. سورج، چاند، تو ساری چیزیں اس کی بڑی ہوتی ہیں. تو توبہ کا دروازہ بڑا ہے. حدیث پاک میں ہے اگر کوئی شخص توبہ کے دروازے کے اس طرف سے نکلنا چاہے اور پہنچے اس کنارے تک، تو 70 برس لگیں گے چلنے میں. کتنے؟ 70 سال چلتے رہیں گے. بہرحال اس میں فرمایا گیا کہ سورج سجدہ کرتا ہے، سورج اور بھی مخلوقات سجدہ کرتی ہے، ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے تو، لیکن آمنا صدقنا. مثلا والنجم والشجر یسجدان. نجم کہتے ہیں ان درختوں کو جو زمین پر پھیلتے ہیں، جیسے کدو کا درخت ہے، جیسے کریلے کا درخت ہے، اور جو اس طرح سے ہے جو یہ پیچھے پیچھے زمین پر چلتے ہیں، ان کو نجم کہتے ہیں. کیا؟ شجر کہتے ہیں جو اپنے تنے پر کھڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. یہ سارے درخت مجھے سجدہ کرتے ہیں. اب اخروٹ کا درخت کیسے سجدہ کرتا ہے، سیب کا درخت کیسے سجدہ کرتا ہے، سفیدہ کا درخت. اللہ نے فرمایا آمنا صدقنا، تو ان کا سجدہ اسی اعتبار سے. کیا؟ تو بہرحال یہ فرمایا کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اللہ کے لیے یہ سجدہ کرتے ہیں من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے. طوعاً و کرہن. کیا؟ طوعاً منے خوشی سے، کرہن منے ناخوشی. سوال ہے کہ ناخوشی کس کو ہوگی؟ زمین و آسمان تو سارے خوشی سے کرتے ہیں، چونکہ اس میں من فی الارض آ گیا. سماوات من فی الارض، زمین کا تذکرہ آیا. زمین میں چونکہ جانور بھی رہتے ہیں وہ خوشی سے سجدہ کرتے ہیں، لیکن زمین میں انسان اور جنات بھی رہتے ہیں، انسان اور جنات بھی رہتے ہیں. ان میں کچھ تو ایسے جو خوشی سے سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے سجدہ کر لیا. جنات بھی کرتے ہیں اور انسان بھی کر لیتے ہیں. لیکن بے شمار لوگ ہیں وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں. کیا؟ نہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. تو یہاں سجدے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو حقیقتاً سجدہ کرنا، اپنا سر جھکانا اللہ کے سامنے. دوسرا اللہ کے حکم کے سامنے عاجز ہونا، اللہ کے حکم کے سامنے. قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا، پھر ان کو اشارہ کیا، حکم دیا ایتیا طوعاً او کرہا، اے زمین اے آسمان آ جاؤ، میرا حکم مانو. البتہ مرضی ہے، خوشی سے مانو یا ناگواری سے. قالتا اتینا طائعین، زمین اور آسمان دونوں نے کہا ہم خوشی سے آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ قرآن پاک میں ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں یسجد، سجدے سے مراد ہے مجبور ہونا. کیا؟ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا. اس کا مطلب تو یہ ہے آسمان کی ساری چیزیں، فرشتے، وہ تو سبھی سب خوشی سے سجدہ کرتے ہیں. زمین کی ساری چیزیں، جانور، چرندے، پرندے، سب خوشی سے اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. اب رہے انسان اور جنات، تو اس میں انسان اور جنات میں سے بعض تو وہ ہیں جو خوشی سے سجدہ کرتے ہیں، کوئی زبردستی. بعض لوگ تو کرتے ہی نہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے سامنے عاجز ہے. کیا ہے؟ ایک آدمی بیمار نہیں ہونا چاہتا ہے، چاہے وہ کمیونسٹی کیوں نہ ہو، ایتھیسٹ کیوں نہ ہو، وہ بیمار ہو کر رہے گا. کیا؟ یا اسی طرح سے ایک آدمی مرنا نہیں چاہتا تو مر جائے گا. ایک آدمی چاہتا ہے میں فلاں حادثے سے بچ جاؤں گا، لیکن نہیں بچے گا. لیکن مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ خوشی سے سجدہ نہیں کرتے ہیں، مانتے نہیں، لیکن ناگواری کے ساتھ میرا حکم ماننا پڑے گا. میرے حکم کے سامنے سارے کیا ہیں؟ عاجز ہیں، بے بس ہیں. قل من رب السماوات والارض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھئے کیا آسمان اور زمین کا رب کون ہے. کیا؟ ان سے آپ پوچھیں گے، اگر یہ کہیں گے اللہ تو کہتے ہیں ٹھیک، پھر اس کی عبادت کر لو. غیر اللہ کہہ نہیں سکتے. کیا؟ کیسے کہیں گے کہ آسمان اور زمین کو رب اور کوئی ہے شیاطین جنات ہیں؟ یہ خاموش رہیں گے. کیا؟ اس لیے یہ خاموش رہیں گے. آپ ادھر سے جواب دیں گے قل اللہ. کیا؟ آپ فرما دیجئے
آسمان اور زمین کا رب اللہ ہے. قل افتخذتم من دونی اولیاء، آپ ان سے یہ بھی پوچھ لیجئے کہ لوگوں کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو کارساز بنایا ہے کہ وہ تمہارے کام بنائیں گے، تمہیں صحت دیں گے، تمہیں رزق دیں گے؟ تو لا یملکون، کیا ان لوگوں کو آپ نے ان چیزوں کا اپنے معبود بنایا ہے کہ وہ اختیار نہیں رکھتے ہیں لِأَنفُسِهِمْ، اپنے آپ کے لیے. کس کے لیے؟ نفعاً ولا ضرراً، نہ تو نفع پہنچانے کا اپنے آپ کو، نہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کا. مطلب تو یہ ہے کہ وہ تو خود مجبور ہیں، وہ تو چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، کچھ بھی ہو تو خود مجبور ہیں اللہ کے سامنے. وہ تمہارا کیا کام بنائیں گے؟ پھر فرمایا جس نے اللہ کو پہچانا وہ بینا ہے. کیا؟ وہ صاحب بصیرت ہے. جس نے اللہ کو نہیں پہچانا وہ اعمیٰ ہے. وہ اسے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. قل هل يستوي الاعمى والبصير، ان سے پوچھ لیجئے کیا نابینا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. کیا؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، ان سے پوچھ لیجئے کیا اندھیری اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اندھیری اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی. ام جعلوا للہ شرکاء، کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے کسی کو؟ تو یہ فرمایا کہ بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے. تو قرآن پاک نے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو دنیا میں نابینا رہا وہ محشر میں بھی نابینا اٹھے گا. سوال ہے کہ نابینا کو کیا قصور ہے کہ یہاں بھی اندھا وہاں بھی اندھا؟ سارے مفسرین فرماتے ہیں یہاں ظاہری اندھا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد ہے جس نے اپنے اللہ کو پہچانا ہی نہیں تو گویا وہ یہاں اندھا رہا، اب محشر میں اندھا اٹھے گا. اور یہ قرآن پاک میں بھی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جس نے اللہ کی نافرمانی دنیا میں کی، روگردانی کی. أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ تعالیٰ فرماتے دو سزائیں ہم اس کو دیں گے. کیا؟ ایک اس کی معیشت کو تنگ کریں گے، یعنی بے چین بے قرار رہے گا وہ، اور محشر کے میدان میں اس کو نابینا اٹھائیں گے. تو اللہ سے کہے گا رب لم بشرتنی اعمیٰ، یا اللہ مجھے نابینا کیوں اٹھایا وقت کنت بصیرا، میں تو آنکھ والا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج عدلے کا بدلہ ہے. کیا؟ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، میری آیتیں آپ کے پاس پہنچ چکی تھی، آپ نے ان کو بلا دیا، اس کا انکار کیا. وکذالک الیوم تنسیٰ، آج آپ کو بلا دیا گیا اس لیے اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہوگی. تو اعلیٰ تعالیٰ ان سے پوچھ لیجئے بینا اور نابینا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی مومن موحد یہ اور جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے یا مشرک ہے، یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے.